بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہباز علی اور ہم سیکھ رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 3، لیکچر نمبر 9۔ اس لیکچر میں ہم حروف تہجی کی بدلتی ہوئی اشکال کے بارے پڑھیں گے، یعنی ہم سیکھیں گے کہ حروف تہجی جب ابتدا میں آتے ہیں تو کس طرح کی شکل میں لکھے ہوتے ہیں، جب درمیان میں آتے ہیں تو پھر کس طرح کی شکل میں لکھے ہوتے ہیں، اسی طرح جب ان کی انتہائی یعنی آخری شکل ہوتی ہے تو پھر وہ کس طرح وہ لکھے ہوتے ہیں، اس بارے ہم آج پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا حرف الف ہے۔ الف کی ابتدائی شکل مثال امر، درمیانی شکل مثال کان، انتہائی شکل مثال نبأ بردن۔ اب یہاں آخری شکل دو طرح سے آئی ہوئی ہے۔ پہلی مثال میں الف پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے اور دوسری مثال میں الف علیحدہ سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف تہجی الف، دال، زال، را، زا اور واو کے بعد آئیں گے تو وہ اپنی اصلی شکل میں لکھے جائیں گے۔ دوسرا حرف با، پہلی شکل جیسے بینا، درمیانی شکل صبر، انتہائی شکل ذہب، تا، ابتدائی شکل تزید، تا، قتل، تا، ثقلت، سا، ابتدائی شکل ثمر، درمیانی شکل مبثوث، انتہائی شکل لیس، جیم، ابتدائی شکل جہد، درمیانی شکل تجری، انتہائی شکل یلج، ح، ابتدائی شکل حضر، درمیانی شکل احد، انتہائی شکل شرح، خ، ابتدائی شکل ختم، درمیانی شکل بخیل، انتہائی شکل بطخ، دال، ابتدائی شکل درجت، دال، قردت، دال، وعید، عدد، ذال، ابتدائی شکل ذکر، درمیانی شکل اوذینا، انتہائی شکل یومئذ، موضوع، را، ابتدائی شکل رفع، درمیانی شکل ورق، انتہائی شکل کفر، بدر، ز، ابتدائی شکل زعم، درمیانی شکل فزع، انتہائی شکل عزیز، فوز، سین، ابتدائی شکل سئل، درمیانی شکل حسد، انتہائی شکل عبس، شین، ابتدائی شکل شہید، درمیانی شکل عشر، انتہائی شکل قریشی، صاد، ابتدائی شکل صلح، درمیانی شکل قصص، انتہائی شکل نقص، ضاد، ابتدائی شکل ضرب، درمیانی شکل قضی، انتہائی شکل یقرض، طا، ابتدائی شکل طبخ، درمیانی شکل مطر، انتہائی شکل حبط، ظا، ابتدائی شکل ظلم، درمیانی شکل
نظر انتہائی شکل اعز عین ابتدائی شکل عبد درمیانی شکل فعل انتہائی شکل منع غین ابتدائی شکل غبر درمیانی شکل یغنی انتہائی شکل بلغ فا ابتدائی شکل فقر درمیانی شکل کفر انتہائی شکل صحف قاف ابتدائی شکل قمر درمیانی شکل سقط انتہائی شکل صعق کاف ابتدائی شکل کتب درمیانی شکل نقص انتہائی شکل فضلک لام ابتدائی شکل لبث درمیانی شکل ملکی انتہائی شکل حمل میم ابتدائی شکل مرج درمیانی شکل ثمر انتہائی شکل علم نون ابتدائی شکل نزل درمیانی شکل منع انتہائی شکل حسن واو ابتدائی شکل ولد درمیانی شکل داود انتہائی شکل وہو عدو ہا ابتدائی شکل ہرب درمیانی شکل ظہر انتہائی شکل کرہ حمزہ ابتدائی شکل امر درمیانی شکل یئس انتہائی شکل قریہ یا ابتدائی شکل یہب درمیانی شکل بیننا انتہائی شکل عمیہ حروف تہجی کے علاوہ چند اشکال اس طرح کی بھی ہوں گی، تو برائے مہربانی ان کی بھی پہچان اچھی طرح کر لیجئے گا. پہلا لفظ تا، تا، لام الف لا، لام الف لا، لام الف لا، با ہا میم. تو آئیے مشق کی جانب بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حروف تہجی کی بدلتی اشکال کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہے کسی لفظ میں حرف کی ابتدائی، درمیانی اور انتہائی یعنی آخری شکل کو حروف تہجی کی بدلتی ہوئی اشکال کہتے ہیں. ایک اور قاعدہ جو اس میں یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ الف، دال، زال، را، زا اور واو کے بعد حروف تہجی کی انتہائی شکل یعنی آخری جو شکل ہوتی ہے وہ ملی ہوئی شکل کی بجائے اپنی اصلی شکل میں لکھی جاتی ہے. جیسے یہ لفظ حبیب لکھا ہوا ہے، اس لفظ میں آخری با جو ہے اس کو پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے، جبکہ اس سے آگے والا جو لفظ محبوب ہے اس میں با کو علیحدہ سے لکھا گیا ہے. کیونکہ اس سے پیچھے والا جو لفظ واو آ گیا ہے، اس واو کی وجہ سے اس کو ساتھ ملا کے نہیں لکھا گیا بلکہ اس کو علیحدہ لکھا گیا ہے. تو یہ قاعدہ اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین رکھیے گا اور اس کی پہچان اچھے طریقے کے ساتھ کر لیجئے گا. عزیز دوستو، ہمارا سبق نمبر 3 آج مکمل ہوا. ہمارا اگلا کام سبق نمبر 3 کی اچھی طرح پریکٹس کرنا ہے. تو آپ کو جب تک اچھی طرح حروف تہجی کی بدلتی اشکال کی پہچان نہ ہو جائے تب تک لیکچر کو سنتے اور دیکھتے رہیے. اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. والسلام علی من اتبع الہدی. سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.